یعقوب علیہ السلام کا عزیز مصر کے نام خط تفسیر مظہری اور قرطبی میں بروایت ابن عباس رضی اللہ نقل کیا ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: من جانب یعقوب صفی اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دارا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک جھوٹا بھائی مجھ غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام۔ جب یوسف نے خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور یوسف کی اس شان سے بھی ناواقف تھے جو اس کو حاصل ہونے والی تھی۔ برادران یوسف علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ۔ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ اس کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا، کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو۔ پھر جب اس پر غور و تامل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا: یوسف، کیا تو سچ مچ یوسف ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا: ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقویٰ کے بتائے جا حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کننے سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرما روائی بھی عطا فرما دی، اور یہ نتیجہ ہے اس صبر و تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ بھائیوں کا اعتراف جرم۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سردار ان قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح ایذائیں پہنچائی تھیں، قتل کی سازشیں کیں، معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ وطن عزیز سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ یہی لا تشریب علیکم الیوم کے الفاظ فرما کر معاف فرما دیا تھا۔ تم جاؤ اور والدین اور اپنے سب متعلقین کو یہاں لے کر آؤ۔ چونکہ والد بزرگوار کی نسبت معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے، اس لیے اپنا کرتا دے کر فرمایا: یہ ان کی آنکھوں کو لگا دینا، بینائی بحال ہو جائے گی۔ ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے، پیغمبر بے خبر ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت! یوسف قریب ہی چاہے کنعان میں موجود ہیں، کبھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ خدا کو امتحان پورا کرنا تھا۔ مگر جب خدا کو منظور ہوا تو ادھر 100 میل دور مصر سے قافلہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلا۔ ادھر پیراہن یوسفی کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے مشام جان کو معطر کرنے لگی۔ کرتا کی وجہ سے بینائی کا عود کر آنا ظاہر ہے کہ کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو باذن خداوندی معلوم ہو گیا تھا کہ جب ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال کر دیں گے۔